أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا أجئتنا کہنے لگے کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے لنعبد اللہ وحدہ تاکہ ہم ایک اللہ اکیلے کی عبادت کریں وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور چھوڑ دیں اس چیز کو جس کی عبادت کرتے تھے ہمارے باپ دادے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا پس لے آ ہمارے پاس جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے ان کنت من الصادقین اگر تو ہے سچوں میں سے قوم عاد کے لوگ کہنے لگے کہ اے ہود کیا تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم اپنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر ایک اکیلے اللہ کی عبادت کریں اور ہمارے باپ دادا جن معبودوں کو پوجتے رہے تھے ان سب کو یکسر چھوڑ دیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. ہم اتنے سارے خوبصورت شکلوں اور اتنی ساری خوبصورت چیزوں کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو کیسے مان لیں جو نظر بھی نہیں آتا؟ تو اگر تو سچا ہے تو وہ عذاب ہم پر لے آ جس سے تو ہمیں دھمکاتا رہتا ہے. تو انہوں نے گویا اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی اور پیغمبر کی بات ماننے سے انکار کر دیا. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب حود علیہ السلام نے کہا کہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب واقع ہو چکا ہے. حود علیہ السلام نے کہا تم پر تمہارے رب کی طرف سے عذاب اور غضب ہو چکا ہے. اتجادلوننی کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو فی اسماء سمیتموہا ان ناموں کے بارے میں جن کا نام تم نے خود رکھ لیا ہے انتم و آباؤکم تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے ما نزل اللہ بہا من سلطان نہیں اتاری اس کے ساتھ اللہ نے کوئی دلیل فانتظروا انی معکم من المنتظرین بس انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. آپ نے فرمایا حضرت حود علیہ السلام نے کہ تمہاری ہٹ درمی اور تمہاری سرکشی کے باعث تم پر اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ آ پڑا. کیا تم ان خداؤں کے بارے میں ان باطل معبودوں کے بارے میں میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو جن کے نام تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے خود رکھ لیے ہیں کہ یہ بارش کا معبود ہے, یہ رزق کا معبود ہے, یہ زندگی کا معبود ہے, یہ موت کا معبود ہے, اور یہ خوشحالی دینے والا معبود ہے, اور یہ تنگی دینے والا معبود ہے. جیسے کہ ہندوؤں نے بھی دولت کی دیوی
اور انہوں نے پارسیوں نے اور مجوسیوں نے دو خدا بنائے ہوئے ہیں، ایک شر کا خدا، ایک خیر کا خدا۔ تو اپنے طور پر انہوں نے اپنے معبودوں کے نام رکھ لیے ہیں، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی۔ تو فرمایا کہ تمہارے اس برے رویے کی وجہ سے اللہ پاک کا غضب اور اللہ پاک کا عذاب تم اس کے مستحق بن چکے ہو، اب کچھ انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ تفسیری روایات میں آتا ہے کہ عادیوں پر 3 برس تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قحط بھیج دیا اور ان کے ہاں بڑی شدید خشک سالی اور بھوک اور پیاس کا دورہ ہو گیا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اپنے کچھ لوگوں کو مکہ بھیجتے ہیں تاکہ وہ بیت اللہ جا کر وہاں دعا کریں تاکہ یہ ہماری مصیبت دور ہو جائے۔ تو 70 آدمی انہوں نے اپنی قوم سے منتخب کیے جو مکہ مکرمہ میں معاویہ بن بکر کے ہاں جا کر مہمان بنے۔ معاویہ بن بکر کی قوم عاد سے کچھ رشتہ داری تھی، اس کی ماں قوم عاد سے تھی۔ تو ان روایات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو 500 ہاتھ والی بات ہے یہ غلط ہے، 300 ہاتھ بھی ان کا قد نہیں تھا، بلکہ وہ حدیث صحیح ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا، 60 ہاتھ یعنی 45 میٹر۔ تو ہمارے بڑے سے بڑے آدمی کا قد 2 میٹر ہوتا ہے، تو گویا آپ 27-28 آدمیوں کو اوپر نیچے کھڑا کریں تو ان کے برابر آدم علیہ السلام کا قد تھا۔ اور مسلسل جیسے جیسے وقت گزرتا ہے اس قد میں کمی ہوتی جاتی ہے، مگر یہ بات ضرور ہے کہ عادیوں کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر قد و قامت اور ڈیر ڈول عطا فرمایا تھا، اور یہ عام انسانوں کے مقابلے میں زیادہ طاقتور تھے اور زیادہ اونچے لمبے تھے۔ تو فرمایا کہ معاویہ کے گھر جب انہوں نے جا کر ڈیرا ڈالا تو وہاں شراب پینے میں اور اس کی لونڈیوں کا گانا سننے میں ایسے مست ہوئے کہ انہیں بیت اللہ میں جانا یاد ہی نہ رہا۔ کافی دن اسی حال میں گزرے۔ تو اب معاویہ نے سوچا کہ میں ان کا میزبان ہوں، میں ان کو کہوں کہ چلے جاؤ تو یہ ذرا آداب کے خلاف ہے۔ اس نے اپنی لونڈیوں کو کچھ اشعار یاد کروائے جن کا مطلب یہ تھا کہ اے برے لوگو، تم سے برا مہمان ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ تم گھر سے تو آئے ہو بیت اللہ کی زیارت کے لیے اور اللہ سے دعا کرنے کے لیے، اور یہاں آ کے تم شراب میں اور رقص و سرود میں مست ہو گئے ہو۔ تو کچھ خدا کا خوف کرو اور نکلو۔ تو ان کا جو سربراہ تھا اس کا نام تھا قیل ابن عز، وہ گیا بیت اللہ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر اور اس نے دعا مانگی۔ تو اس کو آواز آئی کہ 3 بادل ہیں، ایک سفید، ایک سرخ اور ایک سیاہ، ان میں سے ایک بادل کو تم پسند کر لو اپنے لیے۔ تو اس نے سیاہ بادل کو پسند کیا اور یہ خیال کیا کہ اس میں پانی ہوگا اور یہ ہمیں سیراب کرے گا اور ہم مزے مزے سے اپنے فصلیں اگائیں گے اور خوشحالی آئے گی۔ لیکن اس سیاہ بادل میں اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھا ہوا تھا، اور اسی بادل کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی تیز و تند ہوا بھیجی کہ جو انہیں اٹھا اٹھا کر اوپر بلندی پر لے جاتی اور پھر وہاں سے الٹا کر ان کو زمین پر دے مارتی، حتیٰ کہ ایک سواری سمیت اوپر اٹھا لیا جاتا اور پھر وہاں سے نیچے پھینک دیا جاتا۔ تو یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ
تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو نجات عطا کر دی برحمت منا، اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ، وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وما كانوا مؤمنین، اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے۔ حود علیہ السلام کی دن رات کی محنت اور تبلیغ سے چند ہی لوگ مسلمان ہوئے۔ اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے نبی، آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر فلاں باغیچے میں چلے جاؤ، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عذاب سے محفوظ کر لے گا۔ چنانچہ ایک سخت ہوا جو بے حد ٹھنڈی اور بے حد طوفان خیز تھی، وہ 7 راتیں اور 8 دن اس قوم پر چلتی رہی، جس نے ان کو اٹھا اٹھا کر پٹخ دیا اور یہ ٹنڈ منڈ ہو گئے، اور اس طرح اوپر سے جب گرتا آدمی تو اس کا سر الگ ہو جاتا، دماغ پھٹ جاتا اور دھڑ الگ ہو جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحاقہ میں اس کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، کہ عاد کو ہم نے ایک سخت ٹھنڈی طوفان خیز ہوا کے ذریعے ہلاک کر دیا۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم اعجاز نخل خاویہ، فرمایا کہ آپ اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ قوم اس طرح گری ہوئی تھی جس طرح کھجور کے تنے بغیر شاخوں کے ٹنڈ منڈ ہوتے ہیں اور زمین پر گرے ہوئے ہوتے ہیں۔ چونکہ وہ لمبے لمبے قدوں والے تھے اس لیے انہیں کھجور کے تنوں سے تشبیہ دی، اور فرمایا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ، کیا آپ کو اس قوم کا کوئی نام و نشان کہیں نظر آتا ہے؟ اللہ نے اس طرح ان کو مٹا دیا کہ گویا وہ دنیا میں کبھی آئے ہی نہیں تھے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق اس کے سوا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً آ چکی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے۔ قوم سمود تبوک اور مدینہ کے درمیان جو شاہراہ شام کو جاتی ہے اس پر یہ قوم آباد تھی، اور یہ پہاڑوں کو کھود کھود کر اس میں محلات بناتے اور بڑے خوبصورت مکانات بناتے، جن کے نشانات آج بھی مدائن صالح کے نام سے موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 9 ہجری میں جب غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو راستے میں مدائن صالح کے قریب ہی آپ نے اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ تھوڑی دیر کے لیے پڑاؤ کیا، تو صحابہ نے ان کے چشمے سے پانی لے کر آٹا گوندا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تباہ شدہ اور ہلاک شدہ مغضوب قوم، اس کے پانی سے جو آٹا تم نے گوندا ہے اس پانی کو گرا دو اور اس آٹے کو اونٹوں کو کھلا دو، کوئی آدمی اس آٹے کی روٹی بنا کر خود نہ کھائے۔
اور صحابہ نے جب ان کے گھروں کو اندر سے دیکھنے کی کوشش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھاگ بھاگ کر ان کے گھروں میں نہ جاؤ، اور جب کبھی کسی تباہ شدہ بستی میں جانا پڑے تو اس طرح جاؤ کہ تم روتے ہوئے جاؤ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے جاؤ۔ اول تو ان تباہ شدہ بستیوں کو سیر کے لیے وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن اگر کبھی جانا پڑے تو اس طریقے سے جاؤ کہ بنظر عبرت ان کو دیکھو اور ان کے پاس سے گزرتے ہوئے روتے ہوئے اللہ سے ڈرتے ہوئے گزرو کہ کہیں تم بھی اسی طرح کے عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ جس طرح کہ وہ ہوئے۔ ھذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم آیتن، جو تمہارے لیے ایک نشانی ہے، فذروھا تاکل فی ارض اللہ، اور چھوڑ دو اس کو کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا بسوء، اور نہ ہاتھ لگانا اس کو برے ارادے سے، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ورنہ تم کو پکڑ لے گا ایک دردناک عذاب۔ کہنے لگے اے صالح، اگر تو اللہ کا سچا نبی ہے تو ہمیں کوئی معجزہ دکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معجزات طلب نہ کیا کرو، کیونکہ جب معجزہ آ جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نافرمانی کرنے پر قوم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو کہنے لگے کہ ہم معجزہ ایسا چاہتے ہیں کہ یہ جو پتھر کی چکنی چٹان ہے اس میں سے ایک زندہ اونٹنی برآمد ہو جو حاملہ بھی ہو، اور ہم اس کو چلتے پھرتے ہوئے دیکھیں تو ہم پھر آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ تو صالح علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ پاک نے چٹان کو پھاڑ کر اس میں سے ایک حاملہ زندہ اونٹنی نکالی جو ایک پہاڑی درے میں رہتی تھی، اور وہاں سے آ کر ان کا سارا پانی پی جاتی، اور دوسرے دن وہ ناغہ کرتی اور یہ اپنا پانی خود پیتے، لیکن ایک دن وہ آتی پھر اگلے دن اور سارا پانی پی لیتی۔ تو نبی اللہ نے انہیں وارننگ دی کہ دیکھو یہ اللہ کی نشانی ہے۔ ناقۃ اللہ اس لیے کہا کہ تشریفاً و تکریماً، ویسے تو ساری اونٹنیاں اللہ کی ہی ہیں، لیکن اس اونٹنی کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عظمت اور شان بیان کی جائے۔ جیسے سارے گھر اللہ کے ہیں، لیکن بیت اللہ کو بیت اللہ اس لیے کہا گیا کہ اس کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے اسے اللہ کی طرف منسوب کیا گیا۔ تو فرمایا کہ یہ اونٹنی ہے، اس کو برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تم سارے تباہ و برباد ہو جاؤ گے اور اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن انہوں نے ان میں سے 9 بدماش اٹھے اور انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ صالح علیہ السلام کو اور ان کے گھر والوں کو قتل کر دیں اور کہیں کہ پتہ نہیں کون قتل کر گیا ہے، ہمیں تو پتہ نہیں چلا، اور پھر ہم اس اونٹنی کو کاٹ دیں، اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اس کو مار دیں۔ تو صالح علیہ السلام کو تو وہ قتل نہ کر سکے، لیکن اونٹنی کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وارننگ کے باوجود اس کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر ایک ایسا عذاب بھیجا کہ جس سے یہ سارے کے سارے تباہ و برباد ہو گئے۔ ترجمہ ایک
قالوا اجئتنا لنعبد الله وحده کہنے لگے کیا تو اس لیے ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم اللہ اکیلے کی عبادت کریں وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا اور چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا پس لے آ ہمارے پاس جس سے تو ہمیں دھمکاتا رہتا ہے ان کنت من الصادقین اگر ہے تو سچے لوگوں میں سے قال قد وقع علیکم من ربکم حود علیہ السلام نے کہا کہ تحقیق آ پڑا تم پر تمہارے رب کی طرف سے رجس و غضب عذاب اور غصہ اتجادلوننی فی اسماء کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو ان ناموں کے بارے میں سمیتموہا انتم و آباؤکم جن کے نام رکھ لیے ہیں تم نے خود اور تمہارے باپ دادوں نے ما نزل اللہ بہا من سلطان جس کے ساتھ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی فانتظروا انی معکم من المنتظرین بس انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بس ہم نے نجات دے دی اس کو اور وہ ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ تھے برحمت منا اپنی طرف سے رحمت کے ساتھ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا اور کاٹ دی ہم نے جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وما كانوا مؤمنین اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا قال یا قوم اعبدوا اللہ انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو ما لکم من الہ غیر نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود برحق اس کے سوا قد جاءتکم بینۃ من ربکم یقیناً آ چکی تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے هذه ناقۃ اللہ یہ اللہ کی اونٹنی ہے لکم آیتن جو تمہارے لیے نشانی ہے فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ
بس چھوڑ دو اس کو کہ وہ کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ اور نہ ہاتھ لگانا اسے برے ارادے سے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ورنہ پکڑ لے گا تم کو ایک دردناک عذاب صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ